مجھے ایسے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی کودا ہے، میری جان نکلی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے میں نے پسٹل نکالی جو میں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کون ہے؟ میں بے حد گھبرا گئی تھی جب اچانک مجھے کھڑکی سے باہر بلی کی آواز آئی۔ شاید بلی نے چھلانگ لگائی تھی۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میں نے پسٹل اپنے تکیے کے نیچے رکھی اور پھر سے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ دروازے کے دھڑ دھڑانے پہ کھلی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو سمیٹا اور کمرے سے باہر آئی۔ مین گیٹ سے باہر میرا ڈرائیور اور بہت سے مردوں کے بحث کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس موبائل کھڑی تھی۔ پولیس انسپکٹر مجھ سے کہنے لگا، مس گوہر نایاب آپ ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہوں، کہیے۔ وہ کہنے لگا، محترمہ آپ خود ہمارے ساتھ تھانے جانا پسند کریں گی یا ہم لیڈیز کانسٹیبل کو زحمت دیں؟ میں نے کہا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، ارحم ابراہیم نے آپ کے خلاف رپورٹ کروائی ہے کہ آپ نے اس کی بہن کو کڈنیپ کیا ہے۔ یہ سن کے میں نے مسکرا کے انسپکٹر کو دیکھا۔ میں نے کہا وہ شخص اپنی بہن کے بھاگ جانے کے صدمے میں شاید پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھیں جس ہوٹل میں اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی وہاں کی ویڈیو فوٹیج میں صاف دکھایا گیا تھا کہ اس کی بہن خود بھاگی ہے اور لیٹر بھی ملا تھا۔ پھر آپ اس پاگل شخص کی باتوں میں آ کے ایسے کیسے کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں؟ انسپکٹر کہنے لگا، بی بی اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی بہن سے آپ کے بھائی نے دھوکے سے نکاح کیا ہے اور اس کی بہن آپ کے بھائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا چلیں۔ میں پولیس موبائل میں بیٹھ کے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی جہاں ارحم پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اپنے بھائی کو شرافت سے بلاؤ گی یا پھر ریمانڈ روم کی سیر کرواؤں؟ بڑے تپے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تمیز سے بات کرو مجھ سے، اپنی بہن تو سنبھالی نہیں گئی تم سے اور مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے موبائل سے حمزہ کو کال کی۔ میں نے کہا حمزہ، میں اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہوں۔ ارحم ابراہیم نے مجھ پر اپنی بہن کے کڈنیپ ہونے کا الزام لگایا ہے، پلیز مانیہ کو لے کے یہاں پہنچو۔ میری بات سن کے حمزہ کہنے لگا، اس کی اتنی جرت، میں آ رہا ہوں۔ میں نے موبائل بند کیا۔ پھر میں نے کہا آ رہا ہے میرا بھائی۔ میں اس وقت انسپکٹر کے کمرے میں ہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ ارحم بڑی بے چینی سے اس کمرے کے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک حمزہ مانیہ کو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ بڑی سی چادر میں وہ لپٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے ارحم فوراً سے مانیہ کے پاس پہنچا، لیکن وہ حمزہ کے پیچھے چھپ گئی۔ میں بھی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ارحم کہنے لگا، مانیہ ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا بھائی، میں حمزہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ارحم جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ وہ کہنے لگا، انسپکٹر یہ کمینہ میری بہن کو دھمکا کے لایا ہے۔ مانیہ نے حمزہ کی شرٹ پچھلی جانب سے مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ میں مانیہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، مانیہ دیکھو تمہیں اپنے بھائی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اس اقدام سے تمہارے بھائی کی بہت بدنامی ہوئی ہے، لیکن اسے بھی تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ اب مڈل کلاس ہونا کوئی گالی تو نہیں ہے۔ ارحم کہنے لگا، نایاب بکواس بند کرو، میری بہن سے دور رہو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا اوکے اوکے جسٹ ریلیکس۔ انسپکٹر مانیہ کے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا اس لڑکے نے آپ سے دھوکے سے شادی کی ہے؟ مانیہ کہنے لگی، نہیں میں نے خود اپنی مرضی سے حمزہ سے بھاگ کے شادی کی ہے، وہ تو مجھے منع کر رہا تھا، لیکن میرے بھائی نے میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ مانیہ کا بیان سن کے ارحم کو شاید اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس کمینے نے میری بہن کو مارا ہے، ڈرایا ہے اس نے۔ مانیہ کا چادر سے چھپا چہرہ ارحم نے بے نقاب کر دیا، لیکن مانیہ کے چہرے کو وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کے چہرے پہ کوئی نشان نہیں تھا، نہ زخم کا، نہ چوٹ کا، نہ اس کی آنکھیں روئی روئی تھی۔ وہ کہنے لگی، انسپکٹر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، مجھے اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا۔
ارحم اس وقت بے حد بدحواس تھا. شاید اسے اپنی بہن کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کہنے لگا مانیہ، لیکن وہ بار بار حمزہ کے پیچھے چھپ رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ مانیہ کے قریب ہوتا، حمزہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے ذرا سا پیچھے کیا. وہ کہنے لگا جب وہ نہیں بات کرنا چاہتی تم سے تو پھر کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ میں جان سکتی تھی اس وقت حمزہ کس کیفیت سے گزر رہا تھا. پہلی بار ارحم حمزہ کے سامنے آیا تھا. اس وقت حمزہ کی غصے کے مارے کیا حالت تھی میں جان سکتی تھی. جن نظروں سے وہ ارحم کو دیکھ رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں دونوں کے بیچ جھگڑا ہی نہ ہو جائے. اس لیے میں حمزہ کے پاس آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے دبایا. تب اس کی نظریں ارحم سے ہٹ کے مجھ پہ جمی. میں نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کچھ نہ کہے. ارحم انسپیکٹر سے کہنے لگا یہ شخص میری بہن کو دھمکا رہا ہے. یقیناً اس نے کوئی دھمکی دی ہوگی. میں نے اپنی بہن سے صرف محبت کی ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے. یہ سب جملے اس نے کہے ہوں گے جو مانیہ بول رہی ہے. لیکن مانیہ کہنے لگی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں اپنی مرضی سے بول رہی ہوں، پلیز مجھے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جانا. انسپیکٹر کہنے لگا دیکھیں ارحم صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. آپ کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو آپ کو بھی یہ سب کچھ قبول کر لینا چاہیے. پھر وہ حمزہ سے اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں. مانیہ کو لے کے ہم لوگ وہاں سے جا چکے تھے. میں جانتی تھی کہ ارحم کی اس وقت کیا حالت ہوگی. اس بار میں حمزہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی کیونکہ حمزہ بہت غصے میں تھا. جیسے ہی ہم اس کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ مانیہ سے بڑی سختی سے بولا. کہنے لگا جاؤ کمرے میں اور باہر مت آنا. وہ حمزہ کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کے کچھ پریشان ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیسے بات کر رہے ہو اس سے؟ یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے ہو. وہ کہنے لگا فار گاڈ سیک گوہر، اس وقت میرا غصے کے مارے دماغ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے. میں کسی کا لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں نے کہا مانیہ شاباش تم کمرے میں جاؤ، میں اسے دیکھتی ہوں. وہ چپ چاپ کمرے میں جا چکی تھی. کمرے کا دروازہ بھی بند کر چکی تھی. حمزہ صوفے پہ بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑ لیا، اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا. میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. وہ کہنے لگا کیوں منع کیا تھا تم نے مجھے کہ میں مانیہ کے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جو اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا؟ کیوں قسم دی تھی مجھے؟ کیوں وعدہ لیا تھا؟ بتاؤ گوہر. جس دن میں نے حمزہ اور مانیہ کا نکاح کروایا تھا تو جب وہ کمرے میں جانے لگا تو میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ ارحم نے میرے ساتھ کیا وہ سب کچھ وہ مانیہ کے ساتھ نہیں کرے گا. بڑی حیرت سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا. پھر کہنے لگا کیوں نہیں کروں گا؟ ہماری یہی بات طے ہوئی تھی نا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے میں اسی کا بدلہ مانیہ ابراہیم سے لوں گا. میں نے کہا وہ اب مانیہ حمزہ ہے، مانیہ ابراہیم نہیں ہے. اور ایک عورت کی تکلیف اور اذیت کو میں سمجھ سکتی ہوں. قصور اس کے بھائی کا ہے، اس کا نہیں ہے. وہ کہنے لگا قصور تمہارا بھی نہیں تھا. میں نے کہا کب تک مرد کی زیادتیوں کا بدلہ ہم عورتوں سے لیتے رہو گے؟ کیا فرق رہ جائے گا مجھ میں اور ارحم ابراہیم میں؟ حمزہ میں ارحم سے پورا پورا بدلہ لوں گی، لیکن مانیہ بے قصور ہے اور پھر وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرتے ہو. اس وقت بھول جاؤ کہ وہ کس کی بہن ہے. بس یہ یاد رکھو کہ وہ تمہاری محبت ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے. اور اب اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کرنا جیسا ایک بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسے اپنی محبت اور اسے اپنی چاہت دو. وہ کہنے لگا میں کیسے بھول جاؤں کہ وہ کس کی بہن ہے؟ میں نے کہا کم ظرفی ہر انسان دکھا لیتا ہے، بدلہ بھی لے لیتا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا بہت آسان ہے، بربادی کا جواب بربادی سے دینا بھی آسان ہے، لیکن بے قصور کے ساتھ زیادتی کرنا، کیا تمہیں لگتا ہے تم چین سے جی پاؤ گے؟ میں نے کہا میں مانیہ سے خود بات کروں گی، اسے سب کچھ بتاؤں گی. مجھے یقین ہے وہ ہمارا ساتھ دے گی. اور ایسا ہی ہوا تھا. میں نے مانیہ کو ساری بات بتا دی تھی. پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ مان گئی تھی.
وہ کہنے لگی کہ وہ ہر طرح سے میرا ساتھ دے گی۔ جس وقت میں نے حمزہ کو کال کی تھی اور ارحم میرے آفس میں تھا، تب حمزہ جانتا تھا کہ میں اسے کال کروں گی، اس لیے مانیہ کے چہرے پہ میک اپ سے اس نے زخموں کے نشان ڈالے تھے۔ اسے اصل کوئی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے آپ سے باہر تھا۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس کو اپنے سامنے دیکھ کے میرے دل پہ چھریاں چل رہی تھیں، میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا دبا دوں۔ گور اچھا ہوتا تم میری شادی مانیہ سے کرواتی ہی نہیں، اگر تم نے بدلہ نہیں لینا تھا تو پھر اس کی بہن سے میری شادی کیوں کروائی؟ میں جب اسے دیکھوں گا میرا فسار خون بڑھے گا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، سزا اسی کو دینی چاہیے جس کی غلطی ہو، ہم کب تک بے قصوروں کو سزا دیتے رہیں گے؟ پلیز اپنے آپ کو نارمل رکھو۔ میں پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکالا۔ میں جانتی تھی کہ ٹھنڈا پانی پی کر ہی اسے کوئی سکون ملے گا۔ میں نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا، میں نے کہا چلو پانی پیو۔ اس نے 2-3 گلاس پانی کے پیے۔ میں نے کہا کہ اگلے ڈرامے کے لیے مانیہ کو تیار کر لینا، اسے کہنا کہ اپنے بھائی کو ویڈیو کال کرے اور رو رو کے یہ کہے کہ وہ خوش نہیں ہے۔ تم نے اسے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، اس لیے اس نے یہ بیان دیا تھا، اور تم نے کچھ ایسی میڈیسن اس کے لگائی تھی کہ اس کے زخم 1 دن میں ہی ٹھیک ہو گئے۔ میں چاہتی ہوں کہ ارحم ابراہیم کی نیند اڑ کے رہ جائے۔ میری بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں نے کہا اور خود کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، مجھے مانیہ سے تمہارے بارے میں کوئی بھی شکایت نہیں چاہیے، تم اس کے ساتھ کوئی بھی برا رویہ اختیار نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا ویسے آفرین ہے تم پہ، عجیب ہو تم، اس شخص کی بہن کی پرواہ کر رہی ہو جس نے تمہارے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا۔ میں نے کہا یہ سوچنا چھوڑ دو، جو حالت میں اس کی کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال میں واپس جا رہی ہوں اور اس امید سے جا رہی ہوں کہ تم مانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے واپس چلی گئی۔ 3 دن بعد میں اپنے آفس میں بیٹھی کچھ فائلز چیک کر رہی تھی جب مجھے باہر شور کی آواز آئی۔ ریسیپشنسٹ کسی سے بحث کر رہی تھی کہ میڈم نے اس وقت کمرے میں آنے سے منع کیا ہے، میں آپ کو اس طرح سے نہیں بھیج سکتی، پلیز آپ ویٹ کریں، میں پہلے ان سے فون پہ بات کر لوں۔ لیکن شاید آنے والا کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انٹر کام پہ کال کر کے ریسیپشنسٹ سے کچھ پوچھتی، تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ارحم کھڑا تھا، آنکھیں سرخ اور متورم تھی۔ ریسیپشنسٹ کہنے لگی میڈم میں نے ان کو بہت منع کیا تھا لیکن یہ میری بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا اوکے تم جاؤ، تو وہ چلی گئی۔ ارحم نے بڑے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو ایک عورت ہوتے ہوئے؟ میں نے کہا کیا کیا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تم نے کیا ہے، اور بھگت اب تمہاری بہن رہی ہے۔ دیکھو میں روزانہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ڈسکس نہیں کر سکتی، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ کہنے لگا اپنے بھائی کو بولو میری بہن کے ساتھ ظلم اور زیادتی چھوڑ دے، یا پھر اسے طلاق دے دے، یا پھر اس کے ساتھ ویسے رہے جیسے رہنے کا حق ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہارے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اگر تم اسے کہو گی تو وہ مانیہ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک سمجھا تم نے، میں اگر حمزہ سے کہوں گی تو وہ تمہاری بہن کے ساتھ بہت اچھے سے رہے گا، لیکن میں ایسا کیوں کہوں؟ آخر کیا لگتے ہو تم میرے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ اسی کے جملے میں نے اسی پر دہرائے تھے۔ بہت تعصب سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے رگڑا تھا۔ پھر کہنے لگا میں اپنے ہر عمل کی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ پھر میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اپنی گردن جھکا لی۔ کہنے لگا ارحم ابراہیم تم سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگتا ہے۔ نایاب آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے نہ ہاتھ جوڑے ہیں نہ گردن جھکائی ہے۔ میں نے کہا گھٹنوں کے بل بیٹھو۔ میری بات سن کے اس نے اپنی گردن اوپر اٹھائی۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹھو، گھٹنوں کے بل بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری بہن خوش رہے،
وہ کہنے لگا میں اپنی بہن کی خاطر تم جیسیوں کے سامنے جھکا ہوں تو کیوں جھکا ہوں؟ بے شک وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا لیکن اندر وہی گھمنڈ چھپا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک کہا تم نے، بات یہ ہے مسٹر ارحم ابراہیم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن خوش رہے تو تم مجھ سے نکاح کرو۔ یہ سن کے اس کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا واٹ، آر یو سیریس؟ میں تم سے کیوں شادی کرنے لگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ہاتھ ٹھیک کیے اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، تمہارے کیے کی سزا ساری زندگی تمہاری بہن بھرے گی، چلو جاؤ یہاں سے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری میرے پاس تھی، میں جانتی تھی کہ وہ نہیں جا سکتا۔ کچھ دیر کھڑا وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا دیکھو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں تمہیں اپنی بیوی کبھی نہیں بناؤں گا۔ میں نے کہا وہ تو تمہیں بنانا پڑے گا، آج نہیں تو چند ماہ بعد۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ڈی این اے سے میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ریپ کیا تھا۔ میں تم پہ ریپ کا مقدمہ کروں گی اور بدلے میں تم سے تب بھی نکاح کر لوں گی، ورنہ تمہیں جیل میں بند کروا دوں گی، چوائس تمہارے پاس ہے۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا میرا بچہ۔ میں نے کہا کیوں، تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا؟ کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کرو گے تو کیا اس کو بچہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کے اس نے میرے وجود کی طرف بڑی گہری نظر ڈالی، پھر نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، اور میں اکیلا نہیں ہوں جس کے ساتھ تم نے تعلق قائم کیا تھا، اور جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہو، مجھے کیا پتا یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے تو پتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ایک طرف تمہاری بہن ہے، دوسری طرف تمہاری عزت ہے، اور دونوں کی ڈوریں اس وقت میرے ہاتھ میں ہی ہیں۔ جیل جاؤ گے تو اچھے خاصے بدنام ہو جاؤ گے۔ ریپ کیس میں ایک مرد اگر جیل جائے تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ تمہارے آفس میں فیمیل اسٹاف تم پہ تھو تھو کرے گا، جس شان سے اپنی گردن اکڑا کے تم چلتے ہو نا ارحم ابراہیم، وہ سب کے سامنے جھک جائے گی۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ میں بڑے مزے سے اپنی ریوالونگ چیئر پہ دائیں بائیں گھوم رہی تھی، ہاتھوں میں پین پکڑ کے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ارحم جیسے مرد کے لیے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جسے وہ کال گرل سمجھ رہا ہو بہت مشکل تھا، بے انتہا مشکل۔ ایک طرف اس کی بہن، دوسری طرف اس کی عزت۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے پیسے مانگوں گی؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا میرے پاس بہت پیسہ ہے، اتنی بری طرح سے میں تمہیں بیٹ کر رہی ہوں، تمہارے سارے کانٹریکٹس مجھے مل چکے ہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، پیسہ میرے قدموں کے نیچے ہے، میں چاہوں تو تمہارے بنگلے سے بڑا بنگلہ چٹکیوں میں خرید سکتی ہوں۔ یہ بات میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا لیکن ایک بات ہے عزت کی مسٹر ارحم ابراہیم، اچھی طرح سوچ لو، کل کو عدالت کے سامنے تمہیں بالکل ننگا کر کے رکھ دوں گی۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ سرخی چھائی تھی، اس نے مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے مسکرا کے کہا گڈ۔ وہ کہنے لگا کب کرنا ہے نکاح؟ میں نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، اتنا بھی بےتاب ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ کہنے لگا تم جیسی کے لیے ارحم ابراہیم بےتاب نہیں ہوتا، اس وقت تم میری مجبوری ہو، میری محبت نہیں ہو۔ میں اپنی کرسی سے کھڑی ہو کے اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں تمہاری محبت نہیں ہوں، ورنہ مجھے محبت جیسے لفظ سے ہی نفرت ہو جاتی۔ دیکھو نکاح میں تم سے سادگی میں نہیں کروں گی، شادی دھوم دھام اور شاندار طریقے سے ہونی چاہیے، آخر ارحم ابراہیم کی شادی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اسی پہ شکر کرو۔ میں نے کہا نہیں، شادی ویسے ہوگی جیسی ہونی چاہیے، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔
یہ مت بھولو کہ میں تمہاری بہن کی نند بھی ہوں۔ کل شام 6 بجے میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کروں گی، وہاں پہ تم میرا رشتہ لے کے آؤ گے اور میرے بھائی سے میرا ہاتھ مانگو گے، جیسے شادی سے پہلے رشتہ مانگا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے حمزہ کچھ نخرے دکھائے، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائی تھیں، لیکن دیکھو تم ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے مجھے مانگو گے، اسے مناؤ گے میرے لیے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سن کے وہ تپ کے رہ گیا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں، پھر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر جاتا میں نے کہا شام 6 بجے کا مطلب شام 6 بجے ہی ہوتا ہے، مسٹر ارحم پہنچ جانا۔ جب میں نے ساری بات حمزہ کو بتائی تو وہ منہ کھولے مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، تم اس کمینے سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں اس وقت چپس کھا رہی تھی، مانیہ بھی وہیں بیٹھی تھی، سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ حمزہ تو جیسے چائے پینا ہی بھول گیا تھا۔ میں نے کہا اس میں پاگل والی کیا بات ہے؟ دیکھو غلطی اس نے کی ہے، ہمیں سزا بھی اسے دینی چاہیے۔ کیوں مانیہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھائی نے غلطی کی ہے تو انہیں ہی آپ سے نکاح کرنا چاہیے۔ میں نے کہا شاباش، دیکھو حمزہ تمہاری بیوی کتنی سمجھدار ہے۔ حمزہ کہنے لگا کیا تم اس شخص کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ اور میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہو گی، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا تو ناممکن سی بات ہے۔ میں نے کہا آج کل میں سارے ناممکن کاموں کو ممکن کر رہی ہوں، یہ بھی کر لوں گی۔ بہرحال کل وہ آئے گا رشتہ مانگنے کے لیے، دیکھو بڑے آرام سے ہاں مت کر دینا، تھوڑے بہت نخرے ضرور دکھانا۔ حمزہ کہنے لگا پتہ نہیں تم کیا کر رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا زیادہ مت سوچو، چائے پیو، بہت مزے کی ہے۔ میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے کہا تھا، وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ بہرحال اگلے روز واقعی ارحم حمزہ کے فلیٹ پہ پہنچ گیا تھا، ہاتھ میں ایک فلاور بکے لیا ہوا تھا۔ دروازہ مانیہ نے کھولا، ارحم کو دیکھ کے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر آیا تو اپنی بہن کو دیکھے جا رہا تھا، پتہ نہیں اس کے چہرے پہ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگاتا یا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی تشریف لائیے، میں حمزہ کو بلاتی ہوں۔ مانیہ کا اجنبی انداز سن کر اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ سارا نظارہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کے کنارے سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مانیہ بھی شاید اسی کیفیت سے گزر رہی تھی، آخر اس کا بھائی تھا، چاہے جیسا بھی تھا۔ مانیہ کمرے میں چلی گئی، شاید حمزہ کو بلانے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد حمزہ باہر آیا تو بہت زیادہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ارحم ابراہیم کیسے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مانگ سکتا ہے جسے وہ کال گرل سمجھتا ہے۔ میرے لیے یہ نظارہ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پہ نمودار ہونے والے پسینے کے قطروں کو صاف کر رہا تھا۔ حمزہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بار بار اپنا گلا کھنکار کر صاف کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت اس کے گلے میں بہت گرہیں پڑ رہی ہوں گی، الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے۔ حمزہ کہنے لگا کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ اگر مانیہ سے ملنا چاہتے ہو تو میں نے اس پہ پابندیاں نہیں لگائیں۔ ہاں وہ خود تم سے ملنا نہیں چاہتی، چاہو تو وہ سامنے کمرہ ہے، وہاں جا کے مل سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا میں اس سے بھی مل لوں گا، لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حمزہ کہنے لگا بولو، سن رہا ہوں میں۔ وہ کہنے لگا میم، حمزہ میم، میں گوہر، میرا مطلب ہے میں نایاب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ حمزہ کہنے لگا جو کچھ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کا رشتہ دوں گا؟ یہ سن کے ارحم کی حالت بگڑی تھی، وہ بار بار اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا میم، معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، میں اسی کی تلافی کرنا چاہ رہا ہوں۔
حمزہ طنزیہ مسکرایا تھا، پھر کہنے لگا اس تلافی کا خیال تمہیں اب آ رہا ہے جب تمہاری بہن میری بیوی بن چکی ہے، اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں میں تمہاری بہن سے بدلے پہ بدلہ نہ لیتا رہوں، تو اب تمہیں نایاب یاد آ گئی۔ حمزہ اپنی جلن نکال رہا تھا۔ ارحم کہنے لگا میں نایاب سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، میں تمہارے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، میں اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ حمزہ کہنے لگا وہ تم دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر تھپڑ گوہر کے چہرے پہ پڑا تو نشان تمہاری مانیہ کے رخسار پہ بھی نظر آئے گا۔ یہ سن کے ارحم نے بڑے غصے سے حمزہ کو دیکھا تھا، جو پہلے سے ہی اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا لیکن ضبط کر گیا تھا۔ اپنی ہتھیلی سے اس نے صوفے کو زور سے پکڑ رکھا تھا، شاید اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں نا تمہاری بہن کو کچھ نہیں کہوں گا، ہر بار مجھے مانیہ کا حوالہ مت دو۔ حمزہ کہنے لگا اصل میں بات جب اپنی بہن پہ آئے تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے مانیہ کا نام تو لینا پڑے گا۔ بہرحال اگر گوہر نے مجھ سے نہ کہا ہوتا تو میں شاید تمہیں اپنے گھر میں بھی آنے کی اجازت نہیں دیتا، دروازے سے ہی دھکے دے کے نکال دیتا، لیکن وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور میرے خیال سے ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا ہوتی ہے تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، لہٰذا رشتہ جوڑ رہے ہو تو پھر یہ بھی سوچ لینا کہ کس کی بہن کے ساتھ جوڑ رہے ہو۔ ارحم کہنے لگا تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ حمزہ نے کندھے اچکائے، کہنے لگا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بہرحال میں اپنی بہن کی شادی 15 دن میں کرنا چاہتا ہوں، تم سارے انتظامات کر لو۔ یہ سن کر ارحم کھڑا ہو گیا تھا۔ حمزہ کہنے لگا میں تمہیں چائے پانی کا ضرور پوچھتا، لیکن مانیہ نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی اس کا موڈ نہیں ہے، نہ چائے بنانے کا نہ تمہیں پانی پیش کرنے کا۔ یہ سن کے وہ فوراً سے باہر جا چکا تھا۔ پتہ نہیں حمزہ کو کس چیز کا وہم تھا۔ وہ کہنے لگا تم نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا گوہر، ایسے مرد کبھی نہیں بدلتے۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں۔ کہنے لگا جانتی ہو تو پھر آگ میں کیوں کود رہی ہو؟ میں نے کہا جس کا بھائی تمہارے جیسا ہو، اس بہن کو ارحم ابراہیم سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ نکاح کے ساتھ میں بہت سی شرائط بھی رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیپرز پر لکھ کر دے دوں گی۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں، جڑواں ہونے کے باوجود تم میری عقل سے بالا تر ہو۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ میں تم سے 5 منٹ بڑی ہوں اور تمہاری عقل میری عقل سے 5 منٹ چھوٹی ہے۔ اس نے میرا گال پکڑ کے چٹکی کاٹی تھی، پھر کہنے لگا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ارحم کے ساتھ تم خوش نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ میں نے کہا بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی اپنی چھوٹی سی عقل پہ زور مت دو۔ اس سے پہلے کہ میں پرس کندھے پہ لٹکا کے اس کے فلیٹ سے باہر نکلتی، اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ میں نے پلٹ کے حمزہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا گوہر ابھی تک میں تمہاری ہر بات مانتا آ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم شادی کے بعد اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی تو میں سچ مچ اس بات کا بدلہ مانیہ سے لے لوں گا۔ میں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے کچھ کہے گا؟ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں بے چین ہوں، میرا دل نہیں مان رہا کہ تم ارحم سے نکاح کرو۔ میں نے کہا تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، زیادہ سوچا مت کرو۔ بہرحال میں اس کے فلیٹ سے نکل کے واپس گھر آ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں یہ بہت رسکی ہے، لیکن میرے اندر آگ لگی تھی اور اپنی کی گئی اہانت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 15 دن بھی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی سے بس 2 دن پہلے فرقان بھائی آئے تھے۔ ابھی بھی انہیں اسٹک سے چلتا دیکھ کے میری جان جلی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھے، بھابھی بھی بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی چلو شکر ہے حمزہ نے تمہیں ٹھکانے لگانے کا انتظام تو کیا۔ وہ دونوں ہی ہر بات سے بے خبر تھے، پھر حمزہ کی اچانک کی گئی شادی پہ بھی حیران تھے۔ فرقان بھائی کہنے لگے کہ تم نے تو بتایا تک نہیں۔ میں نے کہا موصوف نے لو میرج کی ہے، بتانے کا ٹائم ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ حمزہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اور میں ہنسے جا رہی تھی۔ بہرحال مانیہ نے واقعی بھابھی ہونے کا حق ادا کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہن بنایا تھا۔
پھر کہنے لگی کہ اگر بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو کیا تم انہیں معاف کر دو گی؟ میں نے کہا بس تم اپنے بھائی کے سامنے منہ مت کھولنا پلیز، وہ جو تمہارے بارے میں سمجھ رہا ہے اسے سمجھنے دینا۔ وہ کہنے لگی نہیں کھولوں گی، لیکن بتاؤ نا تم بھائی کو معاف کر دو گی نا؟ میں نے کہا میں تم سے جھوٹ نہیں بولتی، لیکن میں کچھ نہیں جانتی کہ میں آگے کیا کروں گی اور کیا نہیں، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال میری بارات بڑے شان و شوکت سے آئی تھی، بس دولہے کا منہ بنا ہوا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ کس دل سے نکاح کے لیے آیا ہے۔ نکاح کے ایجاب و قبول پر میں نے بڑے آرام سے قبول ہے کہا تھا، لیکن ارحم کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے ایک باعزت بیوی ہی چاہیے تھی، اور میں اس کی نظر میں ایک گری پری لڑکی تھی، کال گرل تھی۔ ظاہر سی بات ہے ایسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول کرنا ارحم ابراہیم جیسے مرد کے لیے کسی گالی سے کم تو نہیں تھا۔ بہرحال نکاح ہوا، رسمیں ہوئیں اور رخصتی بھی ہو گئی۔ واپسی پر میں اس کی سجی سجائی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خاموشی سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا، بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس۔ شاید براتیوں اور شادی پہ آنے والے مہمانوں کی نظر میں وہ ایک اچھی پرسنالٹی لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے وہ صرف زہر ہی لگتا تھا، کیونکہ جب انسان کسی کے اندر کے انسان سے واقف ہو جائے تو پھر اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ مجھے ارحم ابراہیم سے نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔ نہ مجھے اس کی خوبصورت گہری آنکھوں میں دلچسپی تھی، نہ اس کے چہرے پہ پڑنے والے ڈمپل پہ میرا دل اٹک سکتا تھا، اور نہ ہی اس کی شاندار سحر انگیز شخصیت مجھے متاثر کر سکتی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر کا کم ظرف اور گھٹیا انسان میں دیکھ چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنی منافقت والی مسکراہٹ بھی چہرے پہ سجانا بھول چکا تھا، یا شاید دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے اسے منافقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ بڑی رف ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا سارا غصہ ڈرائیونگ پہ نکال رہا ہے۔ گاڑی اس نے بنگلے کے دروازے کے پاس جا کے کھڑی کی، پھر ہارن پہ ہارن دیے جا رہا تھا۔ جلدی سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تو اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ گاڑی سے اتر کے اس نے فرنٹ ڈور بڑی زور سے مارا، پھر ملازمہ کو پکارنے لگا، کہنے لگا بڑی بی بی صاحبہ کو اندر لے کے آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا بات سنو۔ میرا لہجہ بھی ویسا ہی تھا، اتنا ہی بلند۔ گاڑی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس نے پلٹ کے مجھے بڑے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، دروازہ کھولو اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے خود کمرے تک لے کے جاؤ، میں ملازمہ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کے اس نے مجھے بڑی غضبناک نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کھا جائے گا۔ اپنی آنکھیں بند کیں جیسے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، پھر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر دوسری جانب آیا، میری گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، کہنے لگا بیگم صاحبہ آپ کو کمرے تک لے کے جاؤں گا تو سارے فرض آج نبھاؤں گا۔ یہ سن کے میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے باہر نکلنے میں میری مدد کی، اپنی ہمراہی میں وہ مجھے کمرے تک لے کے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا ماحول دیکھ کر میری جان نکلی تھی، کیونکہ اس نے تو کمرے میں… اچھا، تمام ریڈرز کے کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ناول کو ابھی چلنے دینا چاہیے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس ناول کی مزید کتنی ایپیسوڈز اور ہونی چاہیے؟ جس کے کمنٹ زیادہ ہوں گے اگلی قسط اسی حساب سے لکھی جائے گی۔ یہ ناول آپ لوگوں کو کتنا پسند آ رہا ہے یہ بھی آپ دل کھول کے بتا سکتے ہیں، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کمنٹس کے لانگ ہونے کی ٹینشن مت لیجیے گا، کیونکہ میں آپ سب لوگوں کے سارے کمنٹس پڑھتی ہوں، بس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتی۔ سو پلیز آپ لوگ دل کھول کے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔